السلام علیکم. ویلکم ٹو آر چینل ناولستان اردو ناولس لائبریری. امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے اور لائف کو اچھے سے انجوائے کر رہے ہوں گے. ناولستان آپ کے لیے ہمیشہ لے کر آتا ہے بہت ہی اچھے ڈفرینٹ ٹاپکس پہ مزے کے ناولس, اور آج بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں آپ کا پسندیدہ ترین ناول, جس کے لیے اتنے میسیجز آئے ہیں مجھے ان باکس میں, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آ گیا ہے وہ شاہکار میرا سوداگر میرا دلدار کا چیپٹر 1 ہے کف سے یارم. اس کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کا پارٹ 2. کتنا بڑا نام ہو گیا یہ. اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایمن کے پیپرز ہو رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بڑی ہی مشکل سے وہ یہ ایپیسوڈ لکھ پائی ہیں ٹائم نکال کر, وہ صرف آپ لوگوں کی محبت میں. تو آپ لوگوں نے اچھے سے جو ہے نا اس کے اوپر ریویوز دینے ہیں. آ گیا ہے وہ وقت, جو جس نے بویا ہے وہ اس کو کاٹنا پڑے گا, اپنے کرموں کا پھل ہر ایک کو بھگتنا پڑے گا. میرا بی بی اب کیا کریں گی جب کھلے گا ان کا بھانڈا. دیکھتے ہیں ایپیسوڈ میں, بڑھتے ہیں آگے, دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے آج کی ایپیسوڈ میں. کیا یارم اور میرا کے کرموں کا پھل آج کی ایپیسوڈ میں ملے گا کہ نہیں ملے گا. جلدی سے جائیے, ایپیسوڈ کو لائک کر دیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا اور اچھے ریویوز بھی دیجیے گا. بڑھتے ہیں اپنی ایپیسوڈ کی طرف. میرا سوداگر میرا دلدار سیزن 3 چیپٹر 1 کف سے یارم سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پارٹ 2. ماہرہ تم چاہ کر بھی میرے بنے جال سے اپنے شوہر کو نہیں نکال پائی. وہ بیچارہ تو یہ تک نہیں جانتا کہ مخلص تو میں اس کے ساتھ بھی نہیں. مجھے تو بچنے کے لیے ایک سہارا نہ بلکہ یوں کہا جائے کہ ایک مہرا چاہیے تھا. یہ معصومیت کا چولہا تو میں نے اس لیے پہنا تھا تاکہ میں ان سب لوگوں کو بیوقوف بنا کر اس گھر میں اپنی جگہ بنا سکوں, جو کہ میں نے جلدی حاصل کر لی ہے. اور ماہرہ بیچاری اس گھر سے چلی گئی. کیا کروں میں ماہرہ, مجھے اپنے یہاں قدم مضبوط کرنے کے لیے تمہیں نکالنا ہی تھا. پھر میری عیاری کے آگے تم ٹک بھی تو نہیں پائی. تمہاری بھی اس میں کوئی غلطی نہیں. میری عیاری کے آگے تو بڑے سے بڑا ڈان بھی ٹک نہیں پاتا. تم تو پھر ایک معمولی سی لڑکی تھی. ڈان سے اسے وہ شخص یاد آیا تھا جس کے ساتھ اس نے کانٹریکٹ کیا تھا, اور اب اس کی نظروں سے بچ کر وہ یہاں موجود تھی. اگر یارم دولت مند نہ ہوتا تو وہ اس کے پاس دوبارہ کبھی نہ آتی, مگر وہ اس شخص کے ساتھ رہتے رہتے اس کی کف سے تنگ آ گئی تھی. اسے آزادی بھری زندگی چاہیے تھی, جو وہ وحشی شخص اسے نہیں دے سکتا تھا. جبکہ یارم اس سے محبت کرتا تھا, اس کی ہر بات مانتا تھا, اس کے لیے غلام بننے تک کو تیار تھا. اور یہی تو میرا چاہتی تھی کہ وہ ملکہ بن کر حکمرانی کرے. اس لیے نہ صرف اس نے یارم کو ماہرہ سے دور کیا بلکہ عفاف کی نظروں میں بھی گرا دیا, تاکہ وہ اپنا مقام کھو دے اور صرف اس کے اشاروں پر ناچے. اب بھی دولت مند بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا. یہ میرا محل ہے اور میں اس کی ملکہ. وہ خود کو آئینے میں دیکھتی ہوئی غرور سے بولی تھی. لال لہنگا اس پر خوب جچ رہا تھا اور اس کی نظر میں, مگر در حقیقت یہی اس کی موت کا سامان بننے والا تھا. سب مہمان بھی آ گئے تھے, نہیں تھا تو بس یارم. انکل یارم کو فون کرے نا, کہاں رہ گیا. میرا سردار تک آتے بولی تو اس نے حامی بھری اور فون ملانے لگا. عفاف بھی اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ آئے تو اسے میرا کی حقیقت سے آگاہ کرے. آج کا ہی دن تھا جب وہ یارم کو میرا کے چنگل سے آزاد کروا لیتی. اور پھر انتظار ختم ہوا تھا. یارم پہنچ گیا تھا. گولڈن شیروانی پر آف وائٹ کلا پہنے وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا. میرا نے اسے آتے دیکھ سکھ کی سانس لی تھی. سردار فوراً اس کا ہاتھ تھامتا پھولوں کے بنے پردے کے اس پار لے گیا جہاں اسے بیٹھنا تھا. عفاف نے اس سے بات کرنا چاہی, مگر سردار نے اسے ایسا کوئی موقع نہیں دیا.
سب مہمان پہنچ چکے تھے۔ عفاف دانت پیستی رہ گئی۔ کیا وہ اپنے بچے کو بچا نہیں پائے گی؟ وہ فوراً ایک سوچ کے تحت اسٹیج پر گئی اور گلا کھنکھار کر بولی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور بولی، میرے معزز مہمانوں، یہاں تشریف لا کر میرے بیٹے کی شادی کو اور اچھا بنانے کا شکریہ، مگر انفارچونیٹلی ہمارے کچھ رشتہ دار وقت پر نہیں پہنچ پائے، جن میں میرے بہت قریبی لوگ بھی شامل تھے، اس لیے آج صرف نکاح ہوگا، رخصتی پوسٹ پون کر دی گئی ہے۔ اس کی بات پر نہ صرف سردار دانت کچکچا کر رہ گیا، بلکہ میرا بھی اپنا لہنگا مٹھیوں میں دبوچ کر رہ گئی تھی غصے سے۔ وہ جتنا اپنی منزل کے قریب ہونے کی کوشش کرتی، عفاف ہمیشہ اس کی راہ میں روڑے اٹکا دیا کرتی تھی۔ ماہرہ تو اس کی آگے ٹک ہی نہیں پائی تھی، لیکن یہ عفاف تھی، وہ اس کا چاہ کر بھی کچھ نہیں بگاڑ پاتی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی جو ایک بار ٹوٹ جائیں انہیں بار بار توڑا نہیں جا سکتا۔ سب مہمانوں میں چہمگوئیاں ہونے لگ گئی تھی۔ سردار فوراً اس کے قریب گیا اور اسے نیچے لے کر آیا۔ یہ کیا حرکت ہے عفاف؟ وہ قہر بھری نظر اس پر ڈال کر بولا، وہی جو تم کر رہے ہو، مجھے یارم سے ملنے پر روک کر۔ میں اپنے بیٹے کو اس شاطر عورت کا شکار ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر بولی تو نکاح شروع ہو گیا تھا۔ سردار اسے یارم کے پاس جانے سے روکنے میں کامیاب ٹھہرا تھا اور وہ رن سے آنکھیں میچتی رہ گئی۔ کیا آپ کو نکاح قبول ہے؟ 3 بار نکاح کے مراحل قبول کرتی وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی، جبکہ جب یہی سوال یارم سے پوچھا گیا تو وہ ذہنی کشمکش کا شکار تھا۔ یارم بولو بھی، سردار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کو ماہرہ کے ساتھ گزاری ہوئی تمام باتیں، تمام راتیں یاد آ رہی تھیں۔ اسے لگا کہ وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر اس کا ذہن اسے تمام باتیں یاد کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اس وقت جھکر چل رہے تھے۔ عفاف پوری دعا کر رہی تھی کہ یارم انکار کر دے۔ یارم، میرا پھولوں کے بنے پردے کے اس پار سے یارم کو پکار گئی، ایسے جیسے کوئی سحر طاری ہوا تھا یارم پر، جو اس نے کسی مکینیکی انداز میں قبول ہے کہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں رشتہ ازدواج میں بند گئے تھے۔ تو کیا ہوا جو آج رخصتی نہیں ہوئی؟ میں یارم کو خود سے جدا ہونے نہیں دوں گی۔ عفاف جو یارم کے الفاظ سن کر دنگ رہ گئی تھی، میرا اس کے گلے لگتے دھیرے سے مگر عیار لہجے میں بولی تو عفاف دروازے کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھتی مٹھیاں بھیج کر رہ گئی۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے میرا، اور تمہیں اس غلط فہمی سے نکالنا میرا فرض ہے۔ یارم نہ کبھی تمہارا تھا، نہ کبھی میں اسے تمہارا ہونے دوں گی۔ اس کا اندازہ آج تمہیں اچھے سے ہو جائے گا۔ عفاف اپنے اطراف سے اس کا ہاتھ تھامتی ہٹاتے ہوئے زور سے دباتی بولی تو میرا کی درد کے مارے آہ نکل کر رہ گئی تھی۔ عفاف اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو میرا کرتے ہوئے سوچ کر رہ گئی کہ وہ کہنا کیا چاہتی تھی، مگر اس کی یہ سوچ بھی جلد ہی ختم ہو گئی تھی۔ سردار یارم کو مبارکباد دے رہا تھا جب باہر سے شور اٹھا تھا فائرنگ کا، جس کی آواز پر عفاف کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے عفاف اور میرا نے مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کالے سوٹ بوٹ میں کروفر سے چلتا ہوا اندر آیا تھا، ساتھ میں اس کے باڈی گارڈز اطراف میں چل رہے تھے۔ اس کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ لوگ سہم سے گئے تھے، جبکہ میرا تو اس شخص کو دیکھ کر ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ آخر ہم جان سکتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو یہ شادی روکنے والے؟ سردار بغیر ڈرے اس کے آگے آتا ہوا بولا۔ اس شخص نے اوپر سے نیچے تک سردار کو دیکھا اور تمسخرانہ انداز میں مسکرایا۔ میں شوہر ہوں اس کا اور یہ بیوی ہے میری۔ نکاح پر نکاح جائز نہیں ہوتا، مگر یہاں دیکھ کر تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ اس نے یارم اور میرا کو طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ان سب پر طنز کیا۔
یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو تم؟ جانتے بھی ہو تم کہ تمہیں اس جھوٹ کا کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا؟ سردار اس پر دھاڑتے ہوئے بولا تو اس نے ایک آئی برو اچکا کر اسے دیکھا تھا، جیسے اس کو سردار کا یہ انداز بھایا نہ ہو۔ تم زمین سے اوپر ہو یہ شکر مناؤ، کیونکہ مجھ سے ایسے بات کرنے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑتا۔ مجھے کسی کو وضاحت دینا پسند نہیں، لیکن پھر بھی تم سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس لڑکی سے میں نے کانٹریکٹ میرج کی تھی۔ راتیں رنگین کی ہیں ہم نے، اور جب یہ لڑکی میرے سے پریگننٹ ہوئی تو یہ وہاں سے بھاگ نکلی میرے پیٹھ پیچھے، جبکہ میرا معاہدہ یہ ہوا تھا اس سے کہ یہ میرے بچے کو پیدا کرے گی اور تب تک یہ وہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ مگر یہ میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلی۔ مجھ سے اتنی زیادہ دولت ہتھیانے کے بعد بھی اس کا دل نہیں بھرا تو یہ وہاں سے بھاگ نکلی، اور یہ دھڑ دھڑا دھڑ یارم کے خوابوں کی عمارتیں چکنا چور ہوتی چلی گئی تھی۔ اس لڑکی سے کیا تھا اس نے پیار جو ایک دھوکے باز تھی، جبکہ کسی اور لڑکے کے ساتھ وہ ازدواجی زندگی گزارنے کے بعد اس سے دل بھر جانے پر یارم کے پاس آ چکی تھی۔ اور دکھ کی بات تو یہ تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی۔ وہ جو اپنی بیوی کی اولاد چھین کر اپنی محبوبہ کی جھولی میں ڈالنے لگا تھا، اسے تو اولاد کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس محبوبہ کے لیے جس نے اپنی بیوی، اپنی محبت تک کو رون ڈالا تھا، اس نے بھرے بازار میں اس کی عزت کو دو کوڑی کا کر دیا تھا۔ وہ محبت کی دعویدار تو اس سے تھی، مگر راتیں کسی اور کے ساتھ رنگین کرتی رہی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی ذلت تھی، اس کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اس کا سانس روک رہا ہے۔ اسے ماہرہ کے ساتھ کی گئی ساری زیادتیاں ایک ایک کر کے یاد آ رہی تھی۔ سارے اسے طنزیہ اور ترحم بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جو اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ اس کے اندر تو جیسے جوار بھاٹا پھٹ پڑا تھا۔ ایک زخم تھا دل میں جو رس رہا تھا۔ آنکھیں شدید ضبط کے باوجود آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک چکا تھا، آنکھیں درد اور شدت سے سرخ ہوئی تھیں۔ اس کا دل کیا اپنے بال نوچ لے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے۔ محبت میں دھوکہ ملا تھا، بھلا جھیلنا آسان کیسے ہوتا؟ عذاب ہوتا ہے عذاب، جس پر گزرے بس وہی جانے۔ اب اسے پتا چلا تھا کہ ماہرہ کو کیسا لگتا ہوگا جب وہ اسے دھوکہ دیتا رہا تھا۔ اس کا کرب اسے آج محسوس ہوا تھا۔ دل کیا خود کو نوچ ڈالے۔ اس نے اپنا کلا سر سے جھپٹ کر نوچا اور نیچے پھینکا تھا۔ میرا چیخ مارتی ہوش میں آتی فوراً بولی، جھوٹ ہے یہ، جھوٹ بول رہا ہے، میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ یارم میرا یقین کرو، میں نہیں جانتی اسے، تم میری طرف دیکھو، میں تمہاری محبت ہوں۔ وہ اس کا منہ زبردستی اپنی طرف کرتے ہوئے بولی، جو اپنی زخمی نگاہیں اس بے وفا کی آنکھوں میں ڈال گیا تھا۔ میرا کو اس کی آنکھوں میں اپنا سحر مان بڑھتا نظر آ رہا تھا۔ نہیں، وہ اتنی آگے آ کر سب کچھ برباد نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ چیخ کر بولی تو نگاہ عفاف پر گئی تھی، جو دلچسپی سے مسکراتی ہوئی آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کلک ہوا تھا، مطلب یہ سب عفاف کا کیا دھرا تھا۔ وہ ڈھونڈ کر لائی تھی اس شخص کو، اس کی تو یارم یہ سب مام نے کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتی ہماری شادی ہو، آئی سویر، دیکھو انہیں، یہ سب موم نے کیا ہے۔ وہ کڑلا کر بولی تو سب کی نظروں کا رخ عفاف کی طرف ہوا، جو کندھے اچکا کر رہ گئی۔ بھائی میں نے کیا کیا؟ اس کا شوہر اس کی تلاش میں پاگل ہو رہا تھا۔ میں نے تو بس دو میاں بیوی کو ملایا ہے، اس میں غلط کیا کیا ہے میں نے؟ وہ مزے سے بولی تو میرا نے اس کی طرف قہر بدری نظروں سے دیکھا تھا۔ بہت ہوا یہ ڈرامہ، اب چل میرے ساتھ۔
بہت حساب باقی ہیں۔ وہ شخص اسے بالوں سے دبوچ کر بولا تو وہ روتے ہوئے کراہ کر رہ گئی۔ یارم پلیز بچاؤ مجھے، تمہیں ہماری محبت کا واسطہ، اگر تم نے کبھی بھی مجھ سے محبت کی ہے تو بچاؤ مجھے، میرا یقین کرو۔ اس کی آخری سنتا یارم جو باہر جا رہا تھا، اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ اسے رکتے دیکھ میرا مسکرائی، یقیناً ابھی بھی وہ میرا کے شہر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ چھوڑو اسے، جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اسے تم نہیں لے جا سکتے۔ یارم میرا کا دوسرا ہاتھ تھامتے اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا وارن کرتا ہوا بولا، اور اس کو لے جانے سے مجھے روکے گا کون؟ تو روکے گا مجھے، اس کا مجنون، اس کا عاشق، وہ بھگوڑا جو میری بیوی کو لے کر فرار ہو گیا۔ اس کی بات پر یارم نے اس شخص کا گریبان دبوچ لیا تھا، جس پر اس شخص نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا اور کس کر ایک مکہ جڑا تھا اس کے منہ پر کہ یارم شدت سے پیچھے جا کر گرا تھا۔ منہ میں جیسے لہو گلنے لگا تھا۔ وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتا ہوا فوراً اٹھا اور اس پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں بری طرح گتھم گتھا ہوئے تھے۔ سردار ان کو چھڑانے کی کوشش میں تھا، جبکہ میرا نے سکا سانس لیا تھا کہ اب تو وہ بچ گئی تھی۔ عفاف نے ان سب کو یوں لڑتے دیکھ غصے سے مٹھیاں بیچی اور ایک فائر کیا تھا، جس پر سب کچھ ساکن ہو گیا تھا اور وہ جھٹکے سے الگ ہوئے تھے۔ بس بہت ہو گیا، بہت تماشا کر لیا سب نے، تمہاری وجہ سے اصل مجرم تم ہو، تو سزا بھی تمہیں ہی ملنی چاہیے۔ عفاف میرا کا ہاتھ دبوچتے بولی، جو نیوے نیوے ہو کر نکلنے کے چکروں میں تھی، ان سب کو عذاب میں جھونک کر۔ یوں پکڑے جانے پر اس نے عفاف کو کچا چبا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم دونوں چھوڑو ایک دوسرے کو اور ادھر آؤ میرے پاس، پتہ ہی لگانا ہے نا کہ یہ کیسی عورت ہے، تو میں بتاتی ہوں نا، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تم ہی نے کہا تھا نا یہ سب جھوٹ ہے اور تم بانجھ ہو، یہی کہا تھا نا تم نے میرا بی بی، تو ابھی سب راتوں سے پردہ فاش ہو جائے گا، ڈونٹ وری۔ اس نے میرا کے منہ پر ہاتھ سے تھپکتے ڈاکٹر کو بلایا تھا، جس پر وہ ریشے کی طرح لرزنے لگی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر آیا تو سب کو پتہ چل جائے گا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ اگر چیک اپ کروانے سے منع کیا تو یہ لوگ یہیں میرا قصہ تمام کر دیں گے۔ امید ہے اب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جو سچ ہوا مرد کی طرح برداشت کرنا۔ بہت روکا تھا تمہیں مگر تم باز نہیں آئے، مگر اب اسے اپنا قسمت کا لکھا مان لینا کہ یہ تمہاری فریبی محبت کی کالت تمہارا چہرہ کالا کر گئی ہے۔ عفاف کا طنز اس کی روح چیر گیا تھا، جس پر وہ کچھ کہہ بھی نہ سکا تھا۔ اب تو سارے دعوے، ساری باتیں دھری کی دھری رہ گئی تھی، جن کی وقت صرف 2 کوڑی کے برابر تھی۔ جان لمحہ و لمحہ ٹانگوں سے سرکتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر پہنچ چکی تھی، مہمانوں سے وہ لوگ معذرت کر چکے تھے۔ عفاف اس کا بازو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے گئی تھی ڈاکٹر کے ساتھ، اور یہی وہ پل تھے جو یارم پر قیامت کی طرح گزر رہے تھے۔ وہ شخص جس نے اپنی بیوی، اپنا بچہ، سب کچھ اس کھوکھلی محبت کے لیے داؤ پر لگا دیا تھا، اگر وہی محبت دھوکے باز نکلی تو وہ ذلت کے احساس تلے جیتے جی مر جائے گا۔ یہ سوچ اسے بچھو کی طرح ڈس رہی تھی۔ سردار اور باقی سب ذیشان آلیان وغیرہ بھی پریشان سے سب کھڑے تھے، سب کی سانسیں تھمی تھی۔ جب ایک دم ڈاکٹر دروازہ کھولتی باہر آئی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو، شی از پریگننٹ۔ آپ کیا لگتی ہیں ان کی؟ اس نے پہلے دروازے کے ساتھ لگی عفاف سے پوچھا، جو اسے کمرے میں چھوڑ باہر آ گئی تھی۔ پھر ان مردوں پر ایک نظر ڈالتے عفاف سے پوچھا، اور ان کے شوہر کہاں ہیں؟ انہیں بلائے، مجھے انہیں بہت سی نصیحتیں بھی کرنی ہیں، بچہ بہت کمزور ہے۔ کہاں ہیں ان کے شوہر؟ میں انہیں ضروری تدابیر بتا دوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد ڈاکٹر نے اچھی طرح چیک اپ کر کے باہر آ کر خوشگوار سے انداز میں پوچھا تو یارم کے سر پر تو جیسے آسمان پھٹ پڑا تھا، اور اس نے سن ہوئے دماغ کے ساتھ ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔
دھڑکن شدید حد تک تیز ہو گئی تھی، جیسے ابھی دل کا دورہ پڑ جائے گا۔ دیوار تھام کر اس نے فوراً سہارا لیا تھا۔ دل میں شدید ناقابل بیان درد اٹھا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا آپ نے ٹھیک سے چیک اپ کیا؟ مطلب آپ کو کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہے؟ پلیز آپ دوبارہ چیک کریں، یہ میری بہو ہے اور ابھی ان کا نکاح میرے بیٹے سے ہوا ہے، پھر یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی جہاں سب کے چہرے پر ہوائیاں اڑی، وہیں سردار کے بے تکے سوال پر عفاف کی پیشانی پر بے شمار بڑھ پڑے اور وہ تیزی سے غصے سمیت لب کاٹتے اپنی جگہ سے ہلتی تیر کی تیزی سے اس تک آئی۔ کیا اب بھی کسی شک کی گنجائش ہے سردار؟ مبارک ہو، وہ کل کی آئی لڑکی تمہارے بیٹے کی زندگی سے کھیل گئی اور تم کچھ نہ کر پائے، بزدل باپ۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولتی، سب پر بجلی گرا گئی تھی۔ میرا لڑکھڑاتے ہوئے باہر آئی تھی۔ پلیز میری بات سنیں، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یارم پلیز میرا یقین کرو، پلیز میری اس طرف دیکھو، ہم کسی اور سے چیک اپ کرواتے ہیں، کوئی تو میرا یقین کرو، میں ایسی نہیں ہوں۔ یارم کو لڑکھڑاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھتے دیکھ وہ بھی تیزی سے ہڑبڑاتے ہوئے اپنی نشست چھوڑتے اس کی طرف بھاگی اور اس کا بازو تھامتی ٹسوے بہاتی بولی، غلط فہمی ڈاکٹر کو نہیں بلکہ تمہیں ہوئی ہے۔ اپنے کرتوت چھپانے کے لیے تم نے بہت ہی گھناؤنا کھیل کھیلا ہے میری جان، جس کا حساب ایک ایک کر کے تم سے لوں گا، بس بچہ ہو جانے دو۔ وہ شخص پیچھے سے آتا اسے یارم سے چھینتا، پھر سے اس کا منہ دبوچتا ہوا بولا، ایک بد کردار زانی لڑکی کو میں اپنی بہو بننے بھی نہیں دوں گی۔ لے جاؤ اس گند کو، میرے بیٹے کی زندگی سے بہت زہر گھول دیا تم نے، بس دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بہت ہی گری ہوئی حرکت کی ہے تم نے کہ اب تمہاری ایک پل کے لیے بھی یہاں موجودگی ناقابل برداشت ہے۔ افواہ غصے اور طیش کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس کے مقابل آتے ہوئے، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تقریباً چلاتے ہوئے میرا کو اس کی گھناؤنی حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا کہ وہ ایک دم پاگل ہو اٹھی تھی۔ ہاں ہاں ہوں میں زانی، میں دولت کی پجاری، تو کیا غلط کیا میں نے؟ سب کچھ میرا ہے، یارم بھی میرا ہے، اگر میرا نہیں ہے تو یہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم لوگ یارم کو روک سکو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ میرے ایک اشارے پر واپس آئے گا یہ، جب جب بلاؤں گی تب تب آئے گا، تم چاہ کر بھی نہیں روک سکتی۔ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری محبت کے سحر سے یہ کبھی آزاد نہیں ہوگا۔ میری محبت کے سحر میں مبتلا یہ میرا کٹ پتلی ہے، جو میں کہوں گی صرف وہی مانے گا۔ یہ اس کے ایک ایک لفظ نے یارم کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آنسو شکست کھاتے چہرے پر بہہ نکلے تھے۔ اتنا بڑا دھوکا، اتنا بڑا فریب، اس کا ایک ایک لفظ خنجر کی طرح اسے لہو لہان کر رہا تھا۔ آخر محبت کا یہ کون سا چہرہ تھا؟ کتنا غلط سمجھا تھا میں نے تمہیں ماہرہ، کیا کیا نہیں کہا تمہیں، کون سا ظلم نہیں ڈھایا تم پر، تمہاری قدر کرنے کی بجائے تم سے نفرت کرتا رہا، اور دیکھو اپنی ہی زندگی کی خوشیوں کا دشمن بن گیا۔ کاش میں تم پر بھروسہ کرتا، یقین کرتا، تو شاید ہم آج نارمل اور خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے۔ یلدرم کی بددعا آج پوری ہو گئی تھی۔ اسے ماہرہ کا صبر پڑا تھا، اور ایسا پڑا تھا کہ دماغ کی ہر نس پھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہیرے جیسے انسان کو گوا دیا، اور جس کو ہیرا سمجھا اس کی اوقات گلی میں بڑے پتھر جتنی بھی نہیں تھی۔ یارم خود پر ہنسا تھا، اپنے آپ کو اس حال تک پہنچانے والا وہ خود ہی تو تھا۔ اپنی زندگی، اپنی خوشیاں، اپنا سکون خود ہی اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے والا، اس کا سکون، اس کا سب کچھ اسی ایک وجود میں تو تھا۔ اس کی رگوں میں وہ لہو بن کے دوڑتی تھی، اس کے دل میں دھڑکن بن کر رہتی تھی، اس کے جسم میں سانس بن کر چلتی تھی۔ جانتے بوجھتے اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا۔ یارم نے اپنی کنپٹیاں سہلائی تھی، وہ لڑکھڑا کر اپنے قدموں پر توازن کھوتا زمین بوس ہوا تھا کہ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا۔ اتنی کراہت آمیز حقیقت کو سن کر، اور سانس تو عفاف کی اٹکی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں سے ڈھیروں ڈھیر معذرت کہ آپ ان
ایپیسوڈ کا انتظار کرتے ہیں، لیکن پیپرز کی وجہ سے ایمن ایپیسوڈ نہیں لکھ پا رہی ہیں۔ اب جو ایپیسوڈ آئے گی وہ 25 سپٹمبر کے بعد ہی آئے گی۔ آخر کار میرا کے پاپوں کا گھڑا پھوٹ ہی گیا اور اس کی حقیقت یارم کے سامنے آ ہی گئی۔ چلیں آپ جب تک ناول کو انجوائے کریں، میں آپ سے پھر ملوں گی کیونکہ مجھے دوسری ایپیسوڈ بنانی ہے۔ آپ سے ملوں گی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تو ہمیں یاد رکھیے گا، ریویو ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔